اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے درس کو لے کر حاضر خدمت ہوا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کی طرف بہت ہی کم توجہ ہے تمام مسلمانوں کی، حالانکہ یہ ایسا اسلحہ ہے، یہ ایسا انسان کے لیے، مومن کے لیے لائق عمل ہے کہ اگر انسان اسے اپنا لے تو بہت ساری مشکلات سے بچ سکتا ہے، بہت ساری مشکلات کا حل ہے اس کے اندر، جس کا نام ہم نے نہج الدعا رکھا ہے۔ یعنی دعا کی گہرائی سمجھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر دعا کا راستہ سمجھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی ہر حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ اس درس میں ہر اس پہلو پر گفتگو کریں کہ جو ہر بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے مستفید ہو، جس سے ہر بندہ جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکے۔ میں نے اس درس کا آغاز پروردگار کے کلام سے شروع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے مصطفیٰ، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں، کیونکہ لوگ پیغمبر اسلام سے سوال کرتے تھے کہ وہ اللہ کہ جس کے بارے میں تو ہمیں کہتا ہے وہ کہاں ہے؟ ماشاءاللہ۔ جیسے کہ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے بھی مطالبہ کیا تھا، اسی طرح پیغمبر اسلام سے بھی مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں سوال کرتے تھے کہ جس اللہ کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، جس کی طرف تو ہمیں پکار رہا ہے، وہ ہے کہاں؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے، اپنے محبوب سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے مصطفیٰ، اگر یہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ میں انسان کی یہ شاہ رگ جو ہے
اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. انا اقرب من حبل الورید, میں ان کی جو شاہ راگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی کو پکارتا ہے, کسی کو بلاتا ہے, تو کوئی دور ہوتا ہے, کوئی نزدیک ہوتا ہے, کوئی پاس ہوتا ہے, تو ہر ایک کے پکارنے کا انداز الگ ہوتا ہے. جب بندہ دور ہو تو اس کو کسی اور انداز میں بلایا جاتا ہے, جب تھوڑا نزدیک ہو تو اور انداز میں بلایا جاتا ہے, جب پاس ہی ہو تو کچھ اور انداز میں. اب ہم نے خالق کے کائنات کو پکارنا ہے, سبحان اللہ. تو کیسے پکاریں؟ کون سا انداز ہونا چاہیے؟ کس انداز میں ہمیں اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے؟ تو خود اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں تو انہیں کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں. اب کتنا قریب ہے؟ شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اس انداز کو سمجھے کہ مجھے کس انداز میں اپنے خالق سے گفتگو کرنی ہے, مجھے کس طرح اپنے خالق سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں. بندہ اللہ سے وہ باتیں کر سکتا ہے کہ جو کسی سے نہیں کر سکتا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو اس کے حاضر ہونے کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے. طہارت کے ساتھ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے, عبادت الہی کرے, اور اس کے بعد یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں کیا یہ اللہ سے گفتگو نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ سے گفتگو ہے کہ جب ہم اپنے خالق سے جب اس کی عبادت کرتے ہیں, اگر سورہ فاتحہ ہی کو دیکھ لیں تو اس میں بھی 3 طریقے ہیں جس کو ہم اپناتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اہتمام دعا, کہ ہم نے دعا کا کتنا اہتمام کرنا ہے. بہت کم لوگ ہیں کہ جو دعا کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن مذہب ہے اہل بیت ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے اہتمام کر کے دکھایا ہے کہ دعا کس طرح مانگنی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کتنا قریب ہے؟ فرماتا ہے کہ جب مجھے پکارنے والے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں. اب کون سنتا ہے؟ اللہ کہ جو قریب ہو. جب کسی کو پکارا جائے اور وہ قریب ہو تو وہی سن سکتا ہے نا. جب وہ دور ہوگا ہماری پکار سے, ہماری التجا سے, تو کیسے ہماری بات سنے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, باور بھی نہیں کر سکتا. لہذا انسان کو اس انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں بیٹھ کر مانگنا چاہیے کہ جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا تو دیکھا نہیں جاتا, کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پکارے کہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس انداز میں پکارو. چلے اگر ہمیں نظر نہیں آتا, ہم اسے نہیں دیکھ رہے, حالانکہ امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جسے میں دیکھ نہ لوں. تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ ذات تو وہ ہے کہ جو دیکھی نہیں جا سکتی. تو آپ نے فرمایا کہ میں ظاہر بین آنکھوں کی بات نہیں کر رہا, میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ مولا نے ہمیں ایک اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ دل بھی آنکھیں رکھتا ہے. تو انسان کا دل زندہ ہونا چاہیے, مردہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا ہمیں اس انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارنا چاہیے, اس انداز میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے, تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری پکار سنتا ہے
اور وہ قبول بھی کرتا ہے. بے شک بے شک بے شک. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور پھر ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ. سبحان اللہ. یہ بھی ایک شرط ہے کہ جب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی ہے تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری پکار سنتا ہے اور ہمیں عطا بھی کرتا ہے. بے شک بے شک. اب پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال تو کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نبی جب یہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں، جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میں انہیں دیتا ہوں. تو ہم تو پکارتے ہیں، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں التجا کرتے ہیں، ہم تو گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی ہے. ہاں، انسان کو سوچنا چاہیے کہ شاید میرا یہ پکارنا، میرا یہ انداز، میرا یہ اللہ سے مانگنا، شاید میرا یہ انداز درست نہیں ہے، بے شک. یا یہ ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے. پکار تو میں اسے رہا ہوں، ایمان میرا کسی اور پر ہے، یا مانگ کسی اور سے رہا ہوں، ایمان میرا نہیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بندے کا اپنے پروردگار پر یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب میں اپنے خالق کو پکارتا ہوں تو وہ میری پکار سنتا ہے. انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں جب آنے والے درس ہیں تو اس میں جائیں گے کہ کتنی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ جب بندہ مانگتا ہے تو وہ اپنی سوچ اور سمجھ اور ضرورت کے مطابق مانگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ اس کا اس ٹائم اس چیز کو دینا اس کے لیے درست ہے یہ نہیں، یہ تو وہ جانتا ہے. بے شک. لہذا انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ میں تو پکار رہا ہوں تو کیا میری پکار سن نہیں رہا؟ نہیں، یقیناً سن رہا ہے. تو پھر مستجاب کیوں نہیں ہو رہی؟ یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہے کہ جس کو میں نہیں سمجھ رہا، وہ ذات تو سمجھتی ہے، کیونکہ وہ تو بندوں کے دلوں سے بھی واقف ہے. یعلم ما فی صدورکم، کہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ تو اسے بھی جانتا ہے. لہذا انسان کو اللہ کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو پکار رہا ہوں وہ میری پکار نہیں سن رہا، میں تو مانگ رہا ہوں وہ مجھے نہیں دے رہا. بندہ خدا تجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو نعمتیں اس نے تجھے عطا کی ہیں تو نے مانگی تھی جو اس نے تجھے دی ہیں. سبحان اللہ. جو تجھے بغیر مانگے اتنا کچھ عطا کر سکتا ہے، تو جب تو مانگے گا، جب اس کی بارگاہ میں جائے گا، جب التجا کرے گا، جب روئے گا، جب راز و نیاز کی باتیں کرے گا تو وہ نہیں دے گا. بے شک. یقیناً دے گا، اس لیے کہ روایات بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جتنی 70 ماؤں کی محبت. سبحان اللہ. اب ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو 70 ماؤں کی محبتوں کو ایک جگہ کیا جائے تو اتنی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک بندے سے کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ خود اندازہ لگائیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز میں جائیں کہ جیسے ہمیں پیغمبر نے بتایا ہے، جیسے ہمیں ائمہ اطہار نے بتایا. یہ طریقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کیسے جائیں، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا. نہیں، بتایا گیا ہے، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار بتایا گیا ہے. آپ حدیث قصہ کو پڑھ لیں، کس طرح اکٹھے ہوئے، اور جب سارے اکٹھے ہوئے تو کس طرح پیغمبر نے پکارا. سبحان اللہ. کیا وہ انداز ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ہمارے سامنے ہے.
جب امیر المومنین مسجد میں جاتے تھے اور اپنے پروردگار سے مانگتے تھے تو کیا لوگوں نے نہیں دیکھا؟ بے شک دیکھا ہے۔ دیکھا جب پیغمبر اسلام مانگتے تھے تو کیا لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز کو اس انداز میں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو دعا کو بھی اس انداز میں مانگو کہ جس طرح ہمیں مانگتے دیکھا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے اور راویوں نے بیان کیا ہے، اور وہ ساری دعائیں بھی ہمارے پاس ہیں، اور وہ طریقہ کار بھی علماء نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، التجا کریں اور اس سے مانگیں۔ اگر ہم قرآن کو صحیح انداز میں پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ باتیں جو ہیں حضرت انسان کو بیان کی ہیں۔ بہت ساری دعائیں قرآن مجید کے اندر ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ پہلے تو ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں ناظرہ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن مجید کو اس کی تلاوت کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ کام پڑھو اور سمجھ کر پڑھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ یعنی اس انداز میں قرآن کو پڑھو کہ جیسے وہ تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو تاکہ میں تمہاری پکار کو قبول کروں۔ یعنی ایک مقام پر نہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو پکارنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم کسی بندے کے پاس جاتے ہیں تو ہم پہلے سوچتے ہیں کہ اس کے پاس جائیں گے، اس سے مانگیں گے، پتہ نہیں اس کو ہمارا مانگنا اچھا لگے گا یا برا لگے گا، پتہ نہیں وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہمیں وہ اندر آنے کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا۔ بہت سارے احتمال جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے کہ جس کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو آنے دو اور اس کو نہ آنے دو، ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ بارگاہ الہی میں جائے اور اس سے مانگے، اور جو نہیں مانگتے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ میرے بندے کہ جو تکبر کرتے ہیں، اللہ، یعنی اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہر نعمت اس نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ اکبر، اور ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ جب ذات الہی ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس نے ہمیں عطا کی ہے، تو ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا چاہیے نا، ہمیں اس سے پکارنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے۔ وہ لوگ کہ جو یہ سمجھیں کہ ہم کیوں مانگیں، کیوں اس کی بارگاہ میں جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تکبر کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ الکبر للہ، بے شک بے شک۔ یہ جو بڑائی ہے یہ فقط ذات الہی کے لیے ہے، اسی کو سوٹ کرتی ہے۔ یہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور شیطان نے بھی کیا کیا تھا، تکبر ہی تو کیا تھا، اور جو ہی اس نے تکبر کیا اور بارگاہ الہی سے روندا گیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا، ہمیں عاجزی سے، انکساری سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ لیکن کیسے مانگیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ؟
اس نے طریقے بھی تو بتائے ہیں نا. بے شک بے شک. بھائی دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی صاحب سے ملنا ہے، کسی وزیر اعظم سے ملنا ہے، کسی ایم پی سے ملنا ہے، تو ہم وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. بے شک. احسن، تو ہم وسیلہ ڈھونڈتے بے ہیں شک. کہ اس بندے کو دیکھیں کہ وہ جو اس کے زیادہ قریب ہے بے شک. تاکہ اس کی وہ بات مان جائے گا. سفارش. تو اب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو کچھ ایسی ہستیاں ہیں بے شک. کہ جن کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے کہ اگر تم ان کے ذریعے مانگو گے قبولیت. تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. صحیح. اور اگر بندہ ان کے ذریعے جائے تو بندے کی شان میں فرق نہیں آتا، بے شک. بلکہ اس کی شان اور بڑھتی ہے. قبولیت مالک ہوتی ہے، ہے. قبولیت ہوتی اس کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا انسان کو ایسی ہستیوں کا وسیلہ قرار دینا چاہیے کہ جن کے وسیلے سے وہ انسان کی دعا رد نہیں کرتا. ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ ہستیاں کون ہیں؟ ان کا بھی پیغمبر نے بتا دیں. تعارف کروایا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بات ہم سے چھپی ہے. چھپی ڈکی ہو، نہیں، وہ بھی بتایا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ بارگاہ الہی میں جائے تو ان کا وسیلہ دے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے ارشاد فرمایا ہے، صحیح. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے، یہ ایمان بنا رکھا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اسی سے مانگنا ہے، ہمیں ڈائریکٹ اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. یعنی وہ توہین سمجھتے ہیں کہ اگر پیغمبر اسلام کو وسیلہ بنا لیں، اگر آل رسول کو وسیلہ بنا لیں تو وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ متکبرین ہے. صحیح ہے. تو اللہ کو یہ تکبر پسند ہے نہیں ہے. نہیں ہے. تمہیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے. تو یہاں پر اللہ نے اپنے نبی سے خود کہہ دیا. کچھ لوگ تھے کہ جو کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے اپنی محبت کا معیار بتا دیا سبحان اور اللہ. اپنے نبی سے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. سبحان کہ اے اللہ. میرا نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. سبحان اللہ. بات وہیں پہ آ گئی نا. بالکل آ گئی. اتباع رسول ضروری ہے. اتباع رسول اتباع اہل بیت ہے. بے بے شک. شک. اہل بیت کا جب ہم اتباع کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ اتباع رسول ہے. بے شک. بے شک. اور جب اتباع رسول ہے تو حکم خداوندی پر عمل کیا جا رہا ہے. سبحان. لہذا ہمیں پیغمبر نے بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو ان ہستیوں کو وسیلہ قرار وسیلہ دو اور پھر اس کی بارگاہ میں مانگو. یہ سارے کا سارا اہتمام ہے. بے شک. بے شک. ہم نے کس طرح نجات کا. دعا کا اہتمام کرنا ہے. جیسے ہم دوسرے کاموں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. بچے کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں. اور ہر طرف ہماری نگاہ ہوتی ہے کہ کہیں سے مسٹیک نہ ہو جائے، کہیں سے کوئی ایسا ہم سے فیل نہ ہو جائے کہ لوگ ہم پر باتیں کریں. تو جب ہم نے بارگاہ الہی میں جانا ہے، وہاں پر ہم نے گڑ گڑانا ہے، وہاں سے اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وہاں گڑ گڑائے تو لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا طریقہ کہ لوگ کہیں گے یہ کیسا منہ بنا رہا ہے، یہ کیسے رو رہا ہے، یہ کیسے مانگ رہا ہے. اس سے نکل جانا چاہیے. یہ دیکھو کہ کس کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کی بارگاہ میں التجا کر بے رہا شک. ہے. بے شک. بے شک. اس طریقے سے آپ ان چیزوں سے نکل جائیں. پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل صلی محمد. اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل عبادت امتی بعد قراءت القرآن الدعاء. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پیغمبر فرما رہے ہیں. کون نبی؟ وہ نبی کہ جس کے بارے میں توحید کی نص ہے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. کہ میرا نبی تو اس وقت تک بات نہیں کرتا. بات ہی نہیں کرتا جب تک میں اللہ کی وہی نہیں. وحی نہ ہو. تو وہ اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے افضل
عبادت امتی، میری امت کی بہترین عبادت بعد قراءت القرآن الدعا، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کے بعد دعا مانگے، بہترین کیا عبادت ہے؟ دعا مانگے. دعا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو جب ہم ختم کرتے ہیں تو اس کے ختم کی بھی ایک دعا ہے. سبحان اللہ. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اعمال تو انجام دیتے ہیں لیکن انجانے میں ہم اس کی ڈیپ میں نہیں جاتے، ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. نہیں کرتے. ابھی ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.